نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ نماز کی 2 رکعتیں 1000 روپے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا، جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا، دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا، جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا حضور ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 نصیحتیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کیں، جن میں سے 4 یہ ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاویں، یا تم جلا دیے جاؤ یا سولی چڑھا دیے جاؤ۔ دوسرے یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالی ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو، وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ فائدہ، ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی اسی قسم کا مضمون فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاویں یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری، نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالی شانو بری الذمہ ہے۔ تیسری، شراب نہ پینا کہ یہ برائی کی کنجی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، یہ کہ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گو تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، گو وہ تجھے اس کا حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے۔ فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ شراب نہ پینا کہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ لڑائی میں نہ بھاگنا، چاہے سب ساتھی مر جائیں۔ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے جیسے طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔ فائدہ، اولاد کی تربیت اور نماز کی تاکید۔ لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہوں۔ باپ کی تنبیہ نہیں کرتا اور مارتا نہیں، جو چاہے کرتے رہو، بلکہ ان کو حدود شریعہ کے تحت میں کبھی کبھی مارتے رہنا چاہیے۔ بغیر مار کے اکثر تنبیہ نہیں ہوتی۔ آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت کی جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی، جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر روتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں، سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکا نہ جائے اور مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے۔ کون سمجھدار اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ اولاد کے پھوڑے پنسی کو بڑھایا جائے اور اس وجہ سے کہ نشتر لگانے سے زخم میں اور تکلیف ہوگی عمل جراحی نہ کرایا جائے، بلکہ لاکھ بچہ روئے، منہ بنائے، بھاگے، بہرحال نشتر لگانا ہی پڑتا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچہ کو 7 برس کی عمر میں
نماز کا حکم کرو اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کیا کرو اور اچھی باتوں کی ان کو عادت ڈالو۔ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسا کہ کھیتی کے لیے پانی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے، یہ 100 صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ 100 تقریباً 3.5 سیر غلہ کا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جو گھر والوں کو تنبیہ کے واسطے گھر میں کوڑے لٹکائے رکھے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم کرے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔